مسکان کے سر پر تو بہت بڑی قیامت ٹوٹنے والی ہے، کیونکہ اس نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جو ماں باپ اس کے عمرے پر گئے ہیں وہ واپس کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، وہ انہیں کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ اچانک سے مسکان کے نمبر پر فون آئے گا اور اسے پتہ چلے گا کہ جس پلین سے اس کے والدین واپس آ رہے تھے عمرہ کر کے، وہ راستے میں ہی کریش ہو چکا ہے۔ اس کے تو ہوش ہی اڑ جائیں گے اور وہ گھبرا کر چیخیں مارنے لگے گی، ایان کو بلائے گی، اور ایان جو اپنی بیٹی کو سنبھال رہا ہوگا ایک دم سے اپنی بیوی کی چیخوں پکار سنے گا تو عدن کو بیڈ پر لٹا کر بھاگتا ہوا آئے گا اور وہ ایان کو بتائے گی، ایان میں نے تو وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو دوبارہ نہیں دیکھوں گی اور اس حال اور میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور وہ پھر بہت روئے گی اور کہے گی کہ میں کیسے صبر کروں گی کہ میرے ماں باپ اس دنیا سے بھی چلے گئے اور میں ان کا آخری دیدار نہیں کر سکی۔ اور ایان کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ مسکان کو اور اپنی بیٹی کو سنبھالنے کی کوشش کرے گا، لیکن مسکان اسی ٹائم بے ہوش ہو جائے گی روتے روتے، اور ایان بہت پریشان ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف روما زارون کو ایک نئی لیڈی ڈاکٹر کا بتائے گی کہ اس کے پاس وہ اپنی بیوی موہنی کو لے جائے، وہ بہت اچھی گائناکالوجسٹ ہیں، لیکن ساتھ میں وہ اس کو فون پر سمجھا دے گی کہ جتنی زیادہ رقم چاہیے وہ اسے دے گی، لیکن زارون اور موہنی کو بالکل نا امید واپس بھیجنا ہے، جو تھوڑی بہت امید ہے وہ بھی ختم کرنی ہے۔ زارون جب اپنی بیوی موہنی کو وہاں لے کر جائے گا تو ڈاکٹر اسے بتائیں گے کہ تمہاری بیوی اب کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن زارون نا امید ہو کر موہنی کو واپس لے آئے گا، لیکن راستے میں موہنی پر بہت غصہ کرے گا اور کہے گا کہ یہ تم نے مجھے کس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے، ایک اولاد جس کی مجھے اتنی طلب تھی وہی تم مجھے نہ دے سکی، تم نے اپنے غرور تکبر میں میرے بچے کو مار ڈالا، اور اب تمہاری پریگننسی میں اتنی کمپلیکیشن ہے کہ تم دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، میں کیا کروں، اب مجھے کس مقام پہ تم نے لا کھڑا کیا ہے۔ موہنی کو اب غصہ آ جائے گا، وہ زارون سے کہے گی کہ بس بہت ہو گیا ہے، تم جیسے لوزر انسان کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ میں خود کو ہی جان سے مار ڈالوں۔